سب سے اچھی مثال ہمارے صوبے میں بروڑا ضلع ہے. گزشتہ تقریباً 2000 جگہ پڑی تھی. شہر اور اطراف کے سارے ملا کر انہوں نے اتنی جگہوں پر انتظام کیا تھا 3-3 4-4 ساتھیوں کے ذریعے سے. کووڈ ہاسپٹل جو چل رہا ہے تو وہاں بھی وہ تراویح کا نظام انہوں نے بنایا تھا کہ جو باہر کے لوگ آتے تھے پیشنٹ کے ساتھ ان کے رشتے دار ہوتے ہیں تو ان کو وہ لے کر بیٹھتے تھے اور ان کا ذہن بنا کر تراویح کا نظام کرتے تھے. روزانہ ان کے 2-3 ساتھیوں کو ذمہ داری دیتے تھے 2-3 دن کو 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر. بروڑا سے یہ پارول کتنا ہوتا ہے شہر سے لمبا ہو رہا ہے تو وہاں پارول کے جو ہاسٹل ہیں وہاں 109 اسٹوڈنٹس تھے گزشتہ سال. تو وہ ایک مسجد نے ذمہ لیا تھا باہر کالونی کی ایک مسجد نے روزانہ سحری افطاری 109 لڑکوں کی سحری ان کی افطاری کا نظام کرتے تھے اور ان کو تراویح مغرب عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھاتے تھے اور ان کی تراویح کا نظام انہوں نے کیا تھا. ایک مسجد والوں نے کیا تھا ان کے کھانا پینا سحری سارا کیا تھا. استعداد ہمارے مجموعوں میں ہے لوگوں میں بڑی استعداد ہے جان مال لگانے کا. اگر ہم صحیح جگہ نہیں لگوائیں گے تو روزانہ ہم منظر دیکھ رہے ہیں بائکوں پر موبائلوں میں اور ایران توران میں لاکھوں روپے لوگوں کے ضائع ہو رہے ہیں. تو اس لیے مناسب ہم نظام بنائیں تاکہ لوگوں کی جان مال صحیح لگے. اور جتنے ہمارے دیہات جن کے ذمے ہیں چاہے 5-10 کلومیٹر جانا پڑے 2-3 ساتھیوں کو ذمہ داری دیں وہاں چلے جائیں. ہم لوگ ایک مرتبہ جموں سر میں تھے آخری عشرے میں تو وہاں 3 لڑکے ملے بروڑا کے. تو ان سے پوچھا یہاں کہاں آئے ہو تو انہوں نے کہا کہ ایک گاؤں ہے یہاں جو سال بھر ہم وہاں آتے ہیں لیکن وہ قابو میں نہیں آتا. تراویح کے لیے ہم نے بہت کوشش کی تو تیار نہیں ہوئی. تو پھر ہمارا مشورہ یہ ہوا کہ ان گاؤں کا کیا کرنا ہے جہاں تراویح بھی نہیں ہو رہی ہے. تو پھر مشورے میں طے ہوا کہ ان گاؤں میں ہم افطار کی دعوت رکھیں اور ہم افطاری کا پورا سامان لے کر اس گاؤں میں آئے تھے عصر سے پہلے. عصر کی نماز پڑھی عصر کے بعد ہم نے گشت کر کے لوگوں کو بتایا کہ آج افطار کی دعوت ہے. تو اکثر انہوں نے کہا کہ ہمارا تو روزہ ہی نہیں ہے. تو پھر ان کو کہا کہ کوئی بات نہیں جس کا روزہ وہ بھی آ جائے جن کا نہیں ہے ان کی بھی دعوت. تو پھر ہم نے گاؤں میں دسترخوان بچھایا مغرب سے پہلے اور ان کو افطار کروایا اور پھر اس کے بعد ان سے تھوڑی بات کی. اور ہم قریب میں تھا جموں سر تو اب وہ بروڑا کے ہیں اور وہاں جموں سر تقریباً 40-50 کلومیٹر ہوتا ہوگا ان کے پاس. تو وہاں اس تعلقے کے دیہات میں آ کر آئے تھے. بھائی کتنا کام ہوا بس اتنا ہوا کہ ہمارے دسترخوان پر کچھ لوگ آئے کچھ نہیں آئے ان سے تھوڑی دعا سلام ہوئی اور رمضان سے متعلق کچھ باتیں ان سے بس ابھی اتنا ہوا ہے آگے کا کام اگلی دعوت میں کریں گے. 3 لڑکے تھے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ دعوت کے پیسے کس نے دیا چندہ کر رہا ہے کہیں سے ادھر ادھر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے خود نے نکالا ہم نے 3 نے حصہ کیا اس میں. پھر پوچھا تم کیا کرتے ہو تو وہ ایک AC میکینک کا کام کرتا تھا دوسرا اسٹوڈنٹس تھا اور تیسرا کچھ ایسا معمولی قسم کا کام کرتا تھا. تو انہوں نے اپنے خرچے سے پورا کیا. میں نے کہا کتنا خرچہ ہوا تو اس نے کہا 1050 روپے کا سامان آیا اور پھر جو آئے گئے پیٹرول وغیرہ کو وہ ہم نے آپس میں مشترک خرچہ نکالا. گزشتہ سال میں 2-3 دن رہا تھا وہاں ہاسپٹل میں تو وہ لڑکوں سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے تھوڑی کر میں نے کہا مجھے کسی جگہ لے جاؤ جہاں آپ لوگ جاتے ہو تراویح میں یہاں پڑھتا ہوں وہاں چلے جائیں. تو وہ ایک ہاسپٹل میں لے گئے کووڈ ہاسپٹل. وہاں انہوں نے جا کر اپنا مسلح اور چٹائی نکال کے ایک جگہ بچھایا اور پھر اس کے بعد اپنے معمول کے مطابق گشت کرنے نکل گئے اور جو پیشنٹ کے رشتے دار بیٹھے تھے ان سے مل کر بات کی. کچھ مانوس تھے کچھ غیر مانوس تھے. پانی کی بوٹلیں ساتھ لی تھی ان کو بیٹھتے پانی پلاتے اور اس کے بعد پھر ان سے بات کرتے اور کہتے کہ ابھی یہاں پر تراویح ہو. شہر کی تراویح شروع ہو کر آدھا گھنٹہ ہو گیا ابھی یہاں شروع نہیں ہو کیونکہ آدمی نہیں آئے تھے. محنت کرتے رہے 4 آدمیوں کو لے کر آئے 4 وہ 2 وہ تھے 6 اور میں 7. تو ہم 7 نے مل کر پھر وہاں عشاء کی اذان کہی پھر اس کے بعد نماز پڑھی اور تراویح پڑھی. میں نے ان سے پوچھا بولے ہم روزانہ آتے ہیں اور ابھی سحری میں آئیں گے پھر کھانا لے کر. ان میں سے بہت سو کو ہم تیار کر کے کہ ہم سحری کا کھانا تمہارا لائیں گے. تو جو ہم کو کہیں گے ان کا کھانا ہم اپنے گھروں سے پکوا کر لے کر سحری میں پھر آئیں گے. حالانکہ آدھی رات تو ہو چکی تھی اب واپس جانا تھا اور لاک ڈاؤن چل رہا تھا. تو جب ہم آ رہے تو راستے میں بہت سی جگہ وہ کھڑے تھے تو ایک جگہ سے گزرے دوسری جگہ سے. میں نے کہا کہ بھائی تمہاری کوئی یہ گاڑی کی اڑکھان دی ہوئی ہے کیا کوئی نمبر ومبر ان کو دیا ہوا ہے کہ بھائی تمہاری گاڑی کو کوئی روکتا نہیں ہے. بولے نہیں دعا پڑھ کے نکلے اور روزانہ ہم تو آتے. تو یہ کام کی اصل شکل ہے ہماری یہ شکل ہے.
اب یہ انہی کے ذمہ پورا مہینہ، یہ نہیں کہ ایک دن جائیں گے، وہ انہوں نے یہ ذمہ داری لے لی کہ ہم 3 آدمی 4 آدمی پورا مہینہ اس ہاسپٹل کا کام کریں گے. اس میں مانوس غیر مانوس سب قسم کے لوگ آتے تھے، کبھی 3 مل گئے، کبھی 4 آ گئے، اور پھر ان سے وہ بات کرتے تھے. تو یہ شکل ہے. ہمارے یہاں یہ استعداد اس سے زیادہ ہے، ہمارے ضلع میں یہ استعداد ان سے زیادہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے اس میں تدبیر میں کمی ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش اس مہینے ابھی سے اس کا خاکہ تیار کریں، اس کا خاکہ تیار کریں. اور کون سی ضلع، کون سے حلقے میں کتنی ایسی جگہ ہیں، کتنے دیہات ہیں، کتنے مال ہیں. یہ جو شاپنگ مال ہوتے ہیں، شاپنگ مالوں میں مسلم اسٹاف 8 10 12 کا ہوتا ہے، تو وہاں وہ جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، مال میں ایک جگہ طے کرتے ہیں. پھر مثال کے طور گوندرا میں مال ہے، اب وہاں ایک ساتھی ہیں ان کے حلیمہ مسجد کا، جو اس مال کے قریب ہے اس کی دکان. تو کیا کرتا ہے، کچھ ساتھی کو ذمہ داری، بھائی تیری دکان یہاں قریب ہے، تو نماز پڑھنے نورانی پہ جاتا ہے، اس کے بجائے اتنا کر لے کہ تیری نماز یہ مال میں پڑھ لے، اور 5 وقت 3 وقت 4 وقت جو بھی آتی ہیں تو وہاں جا نماز کے وقت ان کو جمع کر کے ان کو نماز پڑھا. تو اس طرح سے وہ بغیر کسی خرچے کے، بغیر کوئی بڑے انتظام کے بہت سارے مال، بہت سارے گیریج اور بہت سارے بنجر بستیاں وہ اس طرح کور کرتے ہیں کہ وہ ان ساتھیوں. اچھا وہ غیر حافظ ہے سب، ان میں بہت سے تو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بس خالی 10 روپے صحیح ہے، جا کر وہ تراویح 10 روپے کی پڑھا دیتے ہیں، اور ان میں جگہ بناتے ہیں. صرف اتنا بھی نہیں کرتے تراویح پڑھا کے آ جائے، جگہ بناتے ہیں، پھر آگے ان کی تشکیل کرتے ہیں. عید کی نماز کئی جگہوں پر گزشتہ سال حالات تھے تو انہوں نے عید کی نماز کئی جگہوں پر اس طرح پڑھا. تو اس لیے گزارش ہے، ساتھی بیٹھیں، سمجھ میں نہ آئے مزید پوچھیں، کوئی رکاوٹ آ رہی ہے اس کا مسئلہ حل کریں. اپنے ذہن کو محدود کر کے اتنے پر بند نہ کریں، بلکہ وسعت کے ساتھ اس کو سوچ کر پورے ضلع سے ہماری گزارش ہے کہ اس قسم کے دیہات، ایسے غیر مانوس محلے، بازاروں میں، مارکیٹوں میں مال وغیرہ ہیں، تو وہ ان سب کو اپنے لسٹ میں لاویں، اور ان کو اپنے جتنے حافظ بھی، بہت سارے حافظ بھی ہیں، جتنے حافظ مل جائے ان کے ذریعے سے، اور نہیں ہے تو غیر حافظ بھی جو ہیں ان کے ذریعے سے ان تمام ایریوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا، ایک بات ہماری جو ہوتی ہے کہ ماہ مبارک سے پہلے شعبان میں عموماً اپنے یہاں ایک ماحول بنانے کے لیے جوڑ کرتے ہر سال، اس سے جماعتیں بھی روانہ ہوتی ہیں چلے کی. 100 کے تقریباً 100 جماعتیں ہوتی ہیں نا، 80-100 جماعتیں ہماری شعبان میں جاتی ہیں. اتنی جماعتیں شوال میں ہوتی ہیں چلے کی 4 مہینے کی. تو اس لیے ابھی سے اس کا کوئی خاکہ بنانا پڑے گا محنت کا، کہ اپنی ماہ شعبان کی عمومی محنت بھی، گھر گھر جانا بھی ہو. مجموعوں کو ابھی سے رمضان کو بولنا شروع کرنا پڑے گا. ابھی سے رمضان، تراویح، تلاوت، اعمال، دعوت، خروج، ان ساری چیزوں کو ابھی سے بولیں گے تو وہ آگے جا کر قابو میں آئے گا. پھر آخر میں ہم 15 دن پہلے، 20 دن پہلے وہ جوڑ پورے ضلع میں حلقوں میں کر لیتے ہیں، تو اس کی اس سال کیا شکل ہو، تھوڑی اس کی رائے آ جائے تو طے ہو جائے. صحیح ہے. سالانہ ترتیب بنتی ہے، طلباء کی تشکیلیں ہوتی ہیں، تو سال بھر ماشاءاللہ طلباء مسجد کا کام اپنی مدرسے میں کرتے ہوئے آخر سال میں عزائم کرتے ہیں، سال کے لیے اور چلے کے لیے. تو وہ ہو کر ابھی ہمارے پاس نام حلقے وائز آئے ہوئے. کوشش یہ کریں کہ ان کو اپنے مدرسے سے ہی جانے کی شکل بنائیں، والدین سے ملاقات کر کے ان کو آمادہ کر لیں کہ مدرسے ہی ان کو چلے پہ سال کی جو ترتیب ان کی مشورے سے ہوتی ہے اس کو ان کو روانہ کریں. پھر بھی جو رہ جائے تو یہاں آنے کے بعد ان کو وصول کریں گے، لیکن ابھی والدین کی ان کی ملاقات کرنی ہو. جب ایک حلقے کے 6 ہیں، کسی کے 15، کسی کے 10، کسی کے 8، اتنے نام ہیں، کوئی زیادہ لمبا کام نہیں. اور ہر حلقے میں ہمارے پاس علماء بھی ہیں اس نوعیت کے کہ ان کی جماعت بنا کر ان کی ملاقاتیں کروا لی جائے. بھائی کر لیں گے انشاءاللہ اس کو فکر سے. حلقہ 1، حلقہ نمبر 2، آپ کے سال کے 4 نام ہیں، باقی چلے کے 10 نام چلے کے. حلقہ نمبر 3 کے سال کا 1، 2، 3 نام ہے اور 2 نام چلے کے. حلقہ نمبر 4 کے سال کا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 نام ہے سال کے، اور باقی چلنے کے ہیں. 14 میں سے 6 نام چلنے کے. حلقہ نمبر 5 کے جو ہے سال کا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 نام ہے. 9، 10، 11، 12 نام ہے. 15 میں سے 12 سال کے، حلقہ 5 کے. حلقہ کالول کے چلنے کے ہیں سارے نام، اور حلقہ کالول بیجل پور کے الگ ہے چلنے کے سارے نام. حلقہ دوحد کے نام ہیں 2، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 11 نام سال کے، 2 چلے کے. دوحد. حلقہ نمبر لوناواڑہ سال کے 2 ہیں، باقی 6 نام چلے کے. لوناواڑہ
اور یہ جھالوٹ کے نام ہیں، اس میں سال کے 1 2 4 6 میں سے 5 نام سال کے جھالوٹ. ان کے بعد آ رہا ہے شہرا. شہرا کے بھی سال کا ایک نام ہے، باقی چلے کے بھائی شہرا والے لے لیں. اور سترام پور کا ایک سال کا نام ہے، چلے کا سترام پور. تو یہ سارے ناموں کے گھر پہنچنا ہو، جماعت بنا لیں. مناسب ہے اگر علماء ہے ہلکے میں دنیا کے ساتھ، یا ایک عالم اور ایک پرانا سمجھدار سنجیدہ ساتھی ہو جو ان کے ابا سے مل لیں اور ان کو جماعت میں وقت لگانے کی اہمیت بتا کر مدرسے سے ان کو روانہ کریں. جو حافظ ہیں ان کی تراویح کا نظام بھی ہو جاتا ہے، اس پر بھی ان کو مطمئن کر لیں. پھر بھی اگر وہ آ جاتے ہیں چھٹی کے بعد یہاں، تو پھر یہاں ان سے تھوڑا بیٹھ کر مذاکرہ کر لیں، بات کر لیں. اور سال میں جیسے اس سال نئے نام آئے، گزشتہ سالوں کے فارغین بھی باقی لوناواڑہ میں کافی ہیں، تو اپنے یہاں علماء کی اس نوعیت کے ساتھیوں کی جماعتیں بنا کر ان کا سال وصول کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بھائی دیکھو ابھی عزائم کے حلقے لگا لیں، اور سارے جتنے مذاکرے ہوئے 4 مہینے بیرون 4 مہینے کی جماعتیں، چلے کی جماعتیں، سہ روزہ عمومی، چلے ماہ مستورات، عشرہ ماہ مستورات اور سہ روزہ ماہ مستورات. رمضان میں مستورات کے کام کی چھٹی نہیں ہوتی. بعض حلقے والے یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں مستورات کے کام کی چھٹی ہے. ان کی روزانہ کی گھر کی تعلیم رمضان میں بھی ہے، ہفتہ واری تعلیم رمضان میں بھی ہے، اور لمبا خروج رمضان میں تھوڑا وہ ہوتا ہے، تو 3 دن کی جماعتیں رمضان میں آسانی سے بن سکتی ہے مستورات کی. یہ دیہاتوں کی جو محنت ہے اس میں اچھی معاون بن سکتی ہے. تو اس لیے اس لائن کے بھی عزائم کریں. اور یہ رمضان کے 3 دن کے اپنے 2 مہینے کے عزائم، پھر رمضان کے الگ عزائم کریں. اور اسی طرح اسٹوڈنٹس کی جماعتیں گزشتہ 2 اس مرتبہ 3 نہیں بلکہ ہر مسجد کو آمادہ کریں کہ ہر مسجد والے اسٹوڈنٹس ٹیچرز کی جماعتیں بنائیں گے. بھائی کریں گے انشاءاللہ اس کو، بھائی کریں گے انشاءاللہ. تو اب آپ حضرات بیٹھ کر اطمینان سے عزائم کر لیں، ہلکے لگا دیں عزائم. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ پچھلے 10-12 سال پہلے جو ہے ہمارے یہاں سے ایک اچھا اٹھان ہوا اسٹوڈنٹس ٹیچرز کے کام کا، اور ایک مثال بن کر پورے صوبے میں ماشاءاللہ وہ چلا. اسٹوڈنٹس اس انجینئرنگ والوں میں خاص کر اس وقت بہت اچھا کام کا ایک نظام بنا، اور ہمارے ٹیچر حضرات وہی 10-12 سال پہلے ہی وہ ایک ماحول بن کر بہت سارے ٹیچر کام میں ایکٹیو ہوئے، آگے بڑھے. لیکن پچھلے 3-4 سال سے ہماری اسٹوڈنٹس کی جماعتوں کی کارگزاری کمزور ہو رہی ہے. یہ قابل غور ہے. اس لیے ابھی سے ان پر بھی محنت کا ہر حلقے میں نظام ہے. ہر مہینے وہ حضرات جمع ہوتے ہیں، اپنی فکروں میں لاتے ہیں اس کو. تو اس میں ابھی سے اسٹوڈنٹس کو بھی اور ٹیچر حضرات کو ابھی سے آمادہ کرنے کی کوشش کریں. ہاں بس وہی بات ہے کہ بھائی رمضان، گزشتہ رمضان آ رہا تھا، اس میں ویکیشن میں یہی ہمارے قربانی کے مواقع ہوتے ہیں، اور اس میں جتنے ہم قربانی اپنی بڑھائیں گے اس کے اثرات آگے بڑھیں گے، ہمارے مجموعوں پر اس کا اثر پڑے گا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو بھی جو ہے فکر میں لیں. جو اس لائن سے خاص فکر کرنے والے حضرات ہیں وہ بھی، حلقوں کے ذمہ دار بھی اس کو. اور فہرست ہے سب کے پاس ہے. بھائی سن رہے ہیں سب؟ بھائی سب موجود ہیں یہاں پر؟ تو فہرست سب کے پاس ہے. کون کون اس وقت جا سکتے ہیں؟ 100 جا سکتے ہیں تو 100 وصول ہونے چاہیے. 100 میں سے 90 گئے الحمدللہ کہ اچھی کارگزاری. 100 جا سکے ایسے 10 آدمی گئے. ابھی جوڑ کی جو کارگزاری آئی 165 اسٹوڈنٹ سے 35 آدمی جوڑ میں آئے، تو خاطر خواہ کارگزاری نہیں ہوئی. حالانکہ جوڑ میں 2-4 گھنٹے کے جانا تھا. بزرگوں سے بارہا ہم سنتے ہیں کہ کسی بھی کام کا صرف اعلان کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی محنت کر کے پھر اس مجموعے کو وصول کرنا. ہمارے اس کام میں ایک گشت مستقل وصولی کا گشت ہے. 5واں گشت کہتے ہیں وصولی کا گشت. 4 مہینے میں بھی وہ وصولی ہے، چلے میں بھی ہے، سہ روزہ میں بھی ہے، دوسرے گشت کے لیے بھی ہے، جوڑ کے لیے بھی، مشورے کے لیے بھی، سارے کاموں کے لیے وصولی ہے. ایک ایک آدمی کو وصول کرنے کے پیچھے جو ہے دانتوں پسینے آ جاتے ہیں بازے بڑھ. وصولی کی ایک محنت ہے ہمارے کام، اور وہ تھکا دینے والی محنت ہے. غفر میاں جی کے مینڈک تولو اور وصولی کرو دونوں برابر. وصولی کرنے کا جو کام ہے وہ بہت مشکل ہے، اور وہی ایک خاص کام ہے جو اس محنت پہ ہمیں سیکھنا ہے. تو اس لیے نظام ایسا بنا ہے کہ
بھئی 100 اسٹوڈنٹس، ان پر محنت شروع کی، ان کی تشکیلیں ہوئی، ان کے لیے دعائیں کی، ان کے لیے صدقہ دیا ہے، ان کو تیار کیا، ان کے آزار کے حل سمجھایا، کسی کے ابا سے ملنے کی ضرورت پڑی، کسی کے ٹیوشن کلاسز والوں سے بات کرنے کی ضرورت پڑی، وہ سارا کرنے کے بعد پھر اخیر میں ان کو وصول کر کے لانا، اپنی پوری طاقت لگانی. تو کریں گے انشاءاللہ اس کی فکر. اس میں گزشتہ 2 جماعتیں گئی تھی، اس مرتبہ 3 نکالیں گے. ایسے عزائم نہ کریں، بلکہ ہمارے پاس 100 اسٹوڈنٹس ہیں اور 15 ٹیچر ہیں، 12 ٹیچر ہیں، 16 ٹیچر ہیں، تو ہم ان کے ساتھ 9 جماعتیں 10 جماعتیں بنائیں گے. اسٹوڈنٹس اس میں ہوں گے، کچھ ساتھی عام ساتھی بھی ہوں گے. اس طرح کر کے ہم اتنی جماعتیں ہر حلقے والے ابھی عزائم کریں گے. تو 2 چیزوں کو خاص ذہن میں رکھنا ہے، ایک اسٹوڈنٹس ٹیچرز کی جماعتیں اور دوسرا ماہ مبارک میں 3 دن کی جماعتیں. ہر مسجد کے 100% بالغ مردوں کو سامنے رکھ کر عزائم کریں کہ ہر مہینے ہماری 35 بنتی ہے، اس مرتبہ 50 کر. تو ایسا نہیں کہ ہمارے 100% بالغ مردوں کو نکالیں. 35 بنتی ہیں، ہم رمضان میں 100 جماعتیں بنائیں گے، 150 جماعتیں بنائیں گے. عزائم تو بلند کریں پہلے. عزائم بلند ہوں گے تو پیچھے کام آگے جائے گا، اور عزائم کی بلندی نہیں ہوگی تو کام آگے نہیں بڑھ سکتا. سورت جیسا مصروف شہر ہے، سورت پہلے ان کے مشکل سے 2-5-10 جماعتیں رمضان میں جاتی تھی. جب سے ان کے ذمہ داروں نے طے کیا ہے تو پہلے انہوں نے آواز اگر 250 ہوئی، 350 ہوئی، 500 ہوئی، 600 ہوئی، 700 تک پہنچ گئے. ہمارا اور ان کا ماہانہ اوسط برابر ہے. ہر مہینے کی جو ہے نا ہماری 180-90 جماعتیں جاتی ہیں، کبھی 200 ہوتی ہے، ان کا بھی تقریباً وہی اوسط ہوتا ہے. لیکن ماہ مبارک کو محنت کرتے ہیں تو ان کی 700 تک پہنچ گئے، اور ہماری ماہ مبارک کا اوسط جو ہے 300 کے قریب ابھی پہنچا ہے. اس لیے اس سال گزارش ہے کہ یہ نیت بناوے کہ ماہ مبارک میں ہمیں 100% بالغ مردوں کے 3 دن لگوائیں، اور اس میں ذمہ دار سارے جیسے ابھی نیت کی ہیں آپ حضرات حلقوں اور مسجدوں میں جا کر 3 مرتبہ 2 مرتبہ کی آواز لگا، اور پھر ان کے ساتھ روزوں کی ترتیب سے طے کریں. پہلے رمضان کو جماعت، دوسرے رمضان کو، تیسرے رمضان کو، چوتھے رمضان کو. تو اس طرح سے مہینے بھر جماعتیں چلتی رہیں اور 100% لوگوں کے کم از کم 6 روزہ رہے. اور جو اسٹوڈنٹس ٹیچر ہیں ان کے ابھی سے فہرستیں بنا کر ان پر محنت شروع کر دیں. بھائی کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں ہمارے ٹیچر حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ آپ کو مسائل ضرور ہوتے ہیں، چھٹیوں کے مسائل ہیں، آپ کے ذاتی مسائل ہیں، اور دیگر چیزیں. ہمارا یہ کام ہے قربانی کا، اور بزرگوں سے گزرا کہ اس کا جزو اعظم قربانی. جتنی قربانی ہماری بڑھے گی اس کا اتنا کام آگے جائے گا. اس لیے ابھی اس وقت جو ہمارے ٹیچرز یا وہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، یا وہ حضرات جو ٹیچر اسٹوڈنٹس والی جماعتوں میں اپنی ترتیب بناتے ہیں، وہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہمیں قربانی کے ساتھ اپنا وقت لگانا ہے. بھائی لگائیں گے انشاءاللہ. اور چلہ پورا لگانا، چلے کو توڑے نہیں. چلہ چھٹی کا مسئلہ ہے، 3 دن چھٹی لے لیں، 4 دن چھٹی لے لیں. پھر کوئی مجبوری پیش آئے تو مشورہ کریں، اپنی طرف سے فیصلہ نہ کریں. ہم نے بڑی کوشش کی، چھٹی نہیں مل رہی، اب ہم کیا کریں؟ اس کو مشورے بنا. بہت سب کو 4 مہینے لگے ہوئے، 8-10 سال ہو گئے. یہ ویکیشن جوائن کر کے اپنے 4 مہینے لگا، 2 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے. وہ اپنا مشورہ کریں کہ 4 مہینے 2 مرتبہ لگے، دوسرے مرتبہ کے 4 مہینے کو 5 سال ہو گئے. اب بیرون کی اپنی ترتیب بنواؤں. تو کام کے اعتبار سے ہماری ترقی ہوگی، آگے بڑھیں گے، اور ہم بڑھیں گے، ہمارے ساتھ اللہ پاک مجمع کو آگے بڑھائے گا. تو طے کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ قربانی کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اب اس مجمع میں جتنے ٹیچر حضرات ہیں اور جو اسٹوڈنٹس اس نوعیت کے ہیں جو اپنی چھٹیوں میں وقت لگائیں گے، وہ ذرا کھڑے ہو کر اظہار کرو کہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں. کھڑے ہو جائیں بچے، کھڑے ہو جائیں. 4 مہینے کی چلنے کی جماعتیں، 4 مہینے کی جماعتیں بنائیں گے، بیرون کی بنائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو، اور کھڑے ہو. بشیر صاحب نہیں ہے کیا؟ بشیر صاحب ہیں؟ بشیر صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں. بشیر صاحب ہمارے یہ امور کی ترتیب تقسیم کار آسانی کے لیے ہے، ورنہ ہمارا کام پورا مشترک ہے. کسی کام کے لیے کوئی مخصوص ایک آدمی یا ایک جماعت نہیں ہے، پوری جماعت، پوری امت کا پورا کام، لیکن اس کو آسانی کے واسطے تقسیم کرتے رہتے ہیں. اس لیے ہمارے سارے ساتھیوں کی فکروں میں پورا کام رہنا چاہیے، چاہے سماج سے معذورین ہو، ریلوے والے ہوں، مستورات کا کام ہو، عمومی کام ہے، اسٹوڈنٹس کا کام ہے، سب کی فکروں میں پورا کام رہے. تو اجتماعی فکر اس کو کہیں، فکر مجتمع.
کسی کی فکر میں صرف مستورات ہیں، کسی کے صرف اسٹوڈنٹس ہیں، کسی کو صرف معذوری میں، کسی کو، تو یہ فکروں کا اجتماع نہیں، فکریں ہماری مجتمع ہو، اس پورا کام ہمیں لے کر جانا، اجتماعیت قلوب، اتحاد فکر، اجتماعیت قلوب، اور تیسری چیز نہج صحیح، اتحاد فکر، اجتماعیت قلوب، اور تیسری چیز ہے نہج صحیح۔ ان تین چیزوں کے ساتھ ہوگا تو یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی بھی کام کے لیے تین چیزیں، سب کی فکروں کا متحد ہونا، اتحاد فکر، اور دوسرا قلوب کا مجتمع ہونا، جسم تو ہمارے ایک ساتھ جڑے ہوئے بیٹھے ہیں، ایک ساتھ ہیں، ایسے ہمارے دل بھی ان چیزوں پر جمع ہو جائے، جو ہم سوچ رہے ہیں اسی کو کرنا ہے، اور تیسری چیز اس کو صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ طریقوں کی بہت ساری چیزوں کا مذاکرہ بھی ہوا، جیسے دیہاتوں کی محنت کا ہوا، مستورات کے کام کا ہوا، تو وہ طریقے کا مذاکرہ ہے۔ تو اگر وہ صحیح رخ سے چلتا رہا تو رکاوٹیں، عوارض بیچ میں آئیں گی، ان عوارض سے گھبرانا نہیں، اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ عوارض آتے ہیں نا، کوئی اکاؤنٹنگ کے لائن کے عوارض آتے ہیں، سی اے کا کانٹیکٹ کرتے ہیں، کیا کرے اس میں، کورٹ میٹر ہوتی ہے، وہاں عوارض پیش آتے، وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، اور یہ علاج معالجے کے عوارض آتے ہیں۔ ایک علاج شروع کیا تھا شوگر کا، کولیسٹرول نکل آیا، اب ڈاکٹر سے پوچھتے بھائی کیا کریں، علاج چھوڑ دیتے، پوچھتے ہیں کب آگے کیا کریں، دوسرا کوئی مسئلہ نکل آتا ہے کسی کا، تیسرا مسئلہ، چوتھا، تو ان سارے سے چیزوں کو ایک ساتھ لے کر پھر علاج کے راستے پر جاتے ہیں، تو مقدر میں ہوتا ہے تو اللہ نتیجے تک پہنچا دیتا ہے، مقدر میں نہیں ہوتا تو بغیر علاج کے آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ایسے عوارض تو کام کرنے والوں کے سامنے آئیں گے، رکاوٹیں آئے گی، لیکن ان رکاوٹوں پر ہم خود فیصلہ نہ کر لیں کہ یہ کرنا ہے، یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہوگی اگر ہم خود فیصلہ کر لیں، چاہے ہمارے پاس کام کا تجربہ ہے، کیونکہ یہ کام صرف تجربے کی بنیاد پر نہیں، صرف تجربے کی بنیاد پر نہیں، اس کام میں سب سے بڑی بنیاد اللہ ہے، اور اللہ جو ہے وہ ہر مشکل سے مشکل میں راستہ نکالنے والا ہے، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ کے وہاں کوئی چیز مشکل نہیں ہے، مشکل تو ہماری نظر میں، وہاں کوئی چیز مشکل نہیں، بس اللہ کی بنیاد پر اس کو لے کر اٹھنا ہے، اور اسی لیے اس میں کثرت سے دعا ہے، آہوزاری ہے، گڑ گڑانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ملاقاتوں میں جاتے ہوئے، ملاقاتوں میں سے آ کر، فرض نمازوں کے بعد، رات کی تنہائیوں میں زیادہ سے زیادہ رونا، گڑ گڑانا جو ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دروازہ بہت فٹ کھلتا نہیں ہوتا، جب کھولتے کٹ 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 کھولتا ہے، پھر بند کرو تو پھر کھولتا ہے، اور مصیبت ہوتی ہے کھولنے بند کرنے میں، لیکن اس کو آئل کر دیا کسی نے تو سارا آواز ختم ہو جاتا ہے، ایزی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہماری بغیر دعا کی محنت بغیر آئل کا دروازہ ہے، جب کھولتے ہیں کٹ 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 ہوتا ہے، پھر بند کرتے ہیں تو وہی مسئلہ ہے، بہت زور لگانا پڑتا ہے۔ یہ جتنی ہمارے سامنے عوارض پیش آ رہے ہیں، رکاوٹیں ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہمارے مانگنے کی کمی ہے۔ ہم خود سوچیں کہ ہمارے مانگنے کی مقدار کتنی ہے، دعا کی مقدار ہماری کتنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ دن میں تم کھڑے ہو جاؤ اور محنت کرو، اور رات کا جب تذکرہ آئے تو کہا قم اللیل الا قلیلا، رات میں بہت تھوڑا آرام کرو، باقی اللہ کے سامنے کھڑے رہو۔ صحابہ کا یہی حال تھا، ان کو دیکھنے والوں نے جو ان کا نقشہ کھینچا کہ یہ دن کے شہسوار اور رات کے راہب ہیں، یہ کہا کہ رات کے راہب ہیں اور دن کے شہسوار، ان کی راتیں آہوزاری میں گزرتی تھی۔ ایسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جنہوں نے دیکھا وہ کہہ رہے کہ رات رات بھر تڑپتے تھے، روتے تھے، بے چین بے قرار، چکر لگاتے تھے، کروٹیں بدلتے تھے۔ مولانا کے ساتھ رہنے والوں کو جنہوں نے دیکھا ان کو بھائی ان کی راتیں 2-2 گھنٹے 3 ابھی جو حضرات موجود ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت کرے اور ان کا سایہ تاج حکومت پر باقی رکھے۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سفر حضر میں وہ رات میں 2-2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے، 3 بجے سے لے کر 2:30 بجے سے 3:15 بجے سے، سفر میں رات 12 بجے سوئے، 3 بجے سے اٹھ کر اللہ کے سامنے ہوتے ہو۔ کام کی جو اصل بنیاد ہے وہ یہ ہے، خالی ہماری ظاہری تدبیروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم تھک جائیں گے اور آپس میں لڑ جائیں گے، بھائی نہیں ہو رہا ہے، زبردستی کروا رہے ہیں اس کو، کہاں ہو رہا ہے، بہت کوشش کی، کوئی مانتا تو نہیں ہے، ساتھی جڑتے نہیں ہیں، تو وہ اس میں ہم آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اور اگر بنیاد وہ ہوگی کہ اللہ کرے گا
تو پھر وہ ہر ایک ساتھی کی زبان سے بھائی کرو اللہ کرے گا. چھوٹا بچہ بھی کہے گا اللہ کرے گا، کرے گا اللہ. ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے. ہم محنت کے مکلف ہیں، لیکن صحیح محنت کے مکلف ہیں، صحیح فکروں کے ساتھ مکلف ہیں، اجتماعیت قلوب کے ساتھ مکلف ہیں. دل ٹوٹے ہوئے ہیں، دل پھٹے ہوئے ہیں، فکریں منتشر ہیں. کوئی سواری کو ادھر لے جانا چاہ رہے، کوئی ادھر لے جانا چاہے، یہ سواری کہیں نہیں جائے گی. تو اس لیے گزارش ہے کہ ہم فکریں مجتمع کریں. یہ مشورہ اسی لیے، اس لیے حاضر رہیں پورے طور پر. ضروری باتیں نوٹ کرتے جائیں، یاد رکھتے جائیں ہمارے کتنی ہے. سنانے والی سے بات کریں کہ ہمیں کتنی لینی ہے اس میں سے، اور پھر اس کو لے کر اپنے حلقوں میں جائیں گے. تو حلقوں کے مشوروں کے بھی اسی رخ سے چلائیں گے. ماہانہ مشورہ ہو، ہفتہ واری مشورہ ہو، تو ان فکروں کو ان بزرگوں کے نہج کے ساتھ منتقل کریں گے. خالی یعنی ترتیبوں کے مذاکرے نہیں، 1-4 مہینے کی 2 جماعت بنانی ہے، چلے کی 1 بنانی ہے، سیر روزائی کرنی ہے، بلکہ محنت کے پورے خاکے کو ساتھ لے کر جانا ہے اور اپنے مجمع کو دینا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آگے ماہ مبارک ہے. رمضان جو ہے ہمارا بہت قیمتی مہینہ ہے. حضور علیہ السلام نے اس کا بڑا اہتمام فرمایا. رجب کا چاند دیکھ کر رمضان کے لیے دعا مانگی رمضان تک پہنچنے کی. اور رجب شعبان میں آپ کثرت سے روزے رکھ کر رمضان کی تیاری کرتے تھے. جیسے فرض نماز کے پہلے سنتیں پڑھ کر فرض کی تیاری ہوتی ہے، ایسے رمضان کی تیاری ہوتی تھی اور اپنے آپ کو تیار کرتے تھے رمضان کے حق میں. اپنے یہاں رمضان کی تیاری سے مراد اب یہ ہو گیا کہ رمضان سے 10-15 دن پہلے لوگ رمضان کا آٹا، دال، چاول، کپڑے اور فروٹ کی وہ کیا کسٹرڈ پاؤڈر اور یہ وہ سارے اس کو رمضان کی تیاری کا یہ مفہوم ہو گیا. رمضان کی تیاری کا یہ مفہوم ہو گیا. پھر رمضان آتا ہے تو روزہ اور افطاری سحری کی تیاری کا مفہوم یہ ہو گیا کہ لاریاں فروٹ کی بڑھ جاوے اور لوگ ہر کارنر پر بچے سموسے کی لاریاں بڑھے کہ رمضان کی تیاری ہو رہی. یہ رمضان کی تیاری نہیں ہے، یہ تو اسباب غفلت ہے صاحب. یہ اسباب غفلت ہے. 10 مہینے ہمارے جو ہے 11 مہینے ہمارے عبادت اور اعمال کے ساتھ گزرتے اب رمضان آ رہا ہے تو جیسے حضور علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ آپ بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے اور رمضان کی راتوں کو عبادت میں گزارتے تھے. رمضان میں دن کے روزوں کے ساتھ دن بھر کی جو مصروفیات تھی وہ سارے کام کرتے تھے. پوری دینی مشغولی تھی آپ کی، دن بھر کے اعمال تھے، ملنے جلنے والوں سے ملاقات کرنا، دعوت کے تقاضے تھے. سن ہجری 2 میں بدر ہے رمضان میں، 3 میں، اور فتح مکہ رمضان میں ہے. جو تقاضا رمضان میں آیا تو رمضان کی وجہ سے متاثر نہیں ہوا کہ ابھی رمضان چل رہا ہے، بعد رمضان چلیں گے بدر میں، شوال کی عید کر لیں گھر پر پھر اطمینان سے جائیں گے بدر میں. ایسا نہیں ہوا. جو تقاضا جس وقت ہم سیرت میں دیکھیں کہ جس وقت جس مہینے میں یا جس وقت جو تقاضا آیا ہے حضور علیہ السلام نے خود اس پر اپنے آپ کو آگے بڑھایا، اپنی قربانی میں آگے بڑھے اور پھر اپنے صحابہ کو اس کی ترغیب دی. تو اس لیے ماہ مبارک میں ساتھیوں سے گزارش ہے کہ شروع سے ہی اپنی ترتیب مضبوط بناؤ، اس میں کمی نہ کریں. ہاں، یہ گرمیوں کا اجر ملے گا. ہم لوگ یہ سوچ کر پیچھے ہٹتے ہیں کہ گرمی بہت ہے، روزے میں کیا کریں گے، کیسے محنت کریں گے. تو اس کا اجر الگ سے ملے گا. روزے کا اجر ملے گا، پھر گرمی کے روزے کا الگ اجر، پھر اس روزے کے ساتھ جتنی طاعات ہم نے کی ہیں ان طاعات کا الگ الگ اللہ پاک حساب کر کے گن کے دے گا. یہ تمہارے روزے کا، یہ تمہاری گرمی کا، یہ تمہارے تھکنے کا، یہ تمہاری پیاس کا، یہ تمہارے پسینے کا، یہ تمہارے پیدل چلنے کا، یہ ان سب کے ساتھ تمہارے ذکر کا، ان سب کے ساتھ تمہاری گشتوں کا، یہ تمہاری محنتوں کا، اور یہ تمہاری محنتوں کے بدلے جو لوگوں کو ہدایت ملی اس کا سارا اجر ملے گا. اور اجر کا احتساب ہی ہم کو چلائے گا، ورنہ پرانے ساتھی پیچھے ہٹ جائیں گے جنہوں نے ایک زمانے میں رمضان میں قربانیاں دی، لیکن اجر کا احتساب اس وقت کم ہوگا تو وہ بھی پیچھے ہو جائے گا. ابھی گرمی بہت مشکل ہے میرے لیے بہت مشکل ہے اب نکلنا. پہلے جاتے تھے مشکل ہے، جب ہم نکلیں گے تو راہ. یہ جو حکایت صحابہ ان کے قصوں میں یہی تو ہے. ام سلمہ کا قصہ ہجرت کر کے جا رہی تھی اور روک دیا ان کو.
اور روک کر کیا بیٹے کو الگ کیا، ان کو الگ کیا. وہ کہتی ہیں کہ میرا پورا سال ایسا گزرا کہ میں بے چین بے پریشان میدان میں نکل کر روتی تھی. تو میرے چچا جان بھائی کو ترس آیا کہ بھئی رو رہی ہے بیچاری، اس کا کچھ رستہ کرو. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اس کو اجازت دے دو جانے کی، اس کے شوہر کے پاس جانا ہے. جب اس کی سسرال والوں نے سنا کہ وہ جا رہے تو بیٹا بھی دے دیا. اب وہ دو ہی رہ گئے اور کہہ رہا میں اکیلی ہجرت کی نیت سے نکل پڑی، اکیلی رات سال بھر روتی رہی ہجرت کرنے کے لیے، اور پھر جب موقع مل گیا تو اکیلی نکل پڑی. کوئی سبب نہیں تھا، اونٹ پر سوار ہوئی چلی، تھوڑی چلی تھی تنعیم، شاید تنعیم کہتے کہ تنعیم تک پہنچی تو ایک آدمی عثمان بن طلحہ ملے. کہاں جا رہی ہے؟ ہجرت کر کے. اکیلی جا رہی. تو انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ اور انتظام ہو گیا، مدینہ تک پہنچا کہ عثمان بن طلحہ واپس آ گئے. وہ کہہ رہے کہ میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ بڑا شریف آدمی نہیں دیکھا. جب بھی اترنے کا موقع آتا اونٹنی بٹھا کر ایک طرف ہو جاتے، میں اپنی حاجات سے فارغ ہوتی، پھر وہ مجھے سوار کر کے واپس آتے، میری نیکل پکڑ لیتے اور آگے چل دیتے. تو وہ عورت نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ہمت کر کے قدم اٹھائے تو مدد آئی. ایسے بہت سارے واقعات ہیں، حکایت صحابہ. یہ اس لیے پڑھی سنائی جا رہی تھی اور ہمارا مجمع اسی سے ٹونک لے رہا تھا. اور بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، اپنے سامان بیچے ہیں، زمینیں بیچی ہیں، سونا بیچا ہے، گھر کی چیزیں بیچ کر کام کیا، گالیاں کھا کے کام کیا. اب تو ہمارے پاس اسباب کی وسعت ہے، اسباب وہ حالات نہیں ہے. دعائیں دینے والے زیادہ ہیں، رکاوٹ بننے والوں کے مقابلے میں راستہ کرنے والے، دعائیں دینے والے زیادہ ہیں، لیکن اجر کے احتساب کی کمی کی وجہ سے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. اس لیے حضرات سے گزارش ہے سب طے کریں انشاءاللہ کہ ماہ مبارک میں اپنی قربانی بڑھائیں گے انشاءاللہ. بھائی بڑھائیں گے انشاءاللہ. کون طے کرتے ہیں کہ 3 مرتبہ 3 دن لگائیں گے انشاءاللہ. ذرا برابر کرو سے اوپر کھڑے ہو کر پیش کرو انشاءاللہ 3 مرتبہ 3 دن لگائیں گے ماشاءاللہ. کھڑے ہو جائیں. جس ہمت سے ہاتھ اوپر کیا تھا اسی ہمت سے کھڑے ہو جائیں. اللہ لگوائے گا. اگر آپ 3 اشروں میں 3 دن، ہر اشرے میں 3 دن لگا، اس طرح لگا لیں، یا پہلے 2 اشروں میں 3 دن لگا لیں 3 مرتبہ، اور آخری اشرہ اعتکاف کرنا چاہے اعتکاف کریں. اعتکاف بھی بہت بڑا عمل ہے ماہ مبارک. اور کھڑے یہ بیچ میں بہت سارے تھے جنہوں نے ہاتھ اوپر کیا تھا. اور ابھی اجر کا احتساب کریں کہ رمضان کی قربانی میں اجر زیادہ ملے گا. کھڑے ہو جائے ہمت سے. محسن کیوں بیٹھا ہے؟ محسن آپ ہیں، آصف ہیں، آپ لوگ کھڑے ہوں گے تو باریہ پر اثر ہوگا اس میں.